الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ علم حدیث کی تعریف یہ ہے کہ علم یدرک بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ واقوال الصحابۃ والتابعین وافعالہم واحوالہم۔ علم حدیث وہ علم ہے جس سے نبی علیہ السلام کے احوال، اقوال اور افعال کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کے اور تابعین کے۔ یہ تین دور ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خیر کے غالب ہونے کا خبر عطا فرما دی۔ ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر۔ نبی السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حوالہ افعال اور صحابہ کے اور تابعین کے اس کا علم جس جہاں سے حاصل ہوتا ہے اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ جس زبان مبارک سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا، اسی سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا، اس لیے نبی علیہ السلام کے فرمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور حدیث کی تلاوت نہیں کرتے، ورنہ اسی زبان مبارک سے یہ ہمیں علم ملا ہے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا سمع اللہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا دی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ انسان پہ جب بھی کوئی حالات آتے ہیں نا تو اس کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، رنگ فک ہو جاتا ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ بجھ جاتا ہے، چہرے سے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سارے غم اور ساری پریشانیاں اس سے دور ہوں اور اللہ اس شخص کی ایسی حفاظت فرمائے کہ اس کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ اب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یروون احادیثی، جو میری حدیث کی آگے روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ ان میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ تو یہ حدیث کی روایت کرنا اور حدیث کو پڑھنا پڑھانا اتنا اہم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے اللہ سے رحم کی دعا کی ہے۔ یہ بخاری شریف جو کتاب ہے اس کو امام بخاری نے لکھا، ان کا نام تھا محمد، والد کا نام تھا اسماعیل اور دادا کا نام تھا ابراہیم اور دادا کا نام تھا مغیرہ۔ الجعفی قبیلہ تھا اور بخارا کے رہنے والے تھے۔
ان کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی نماز جمعہ کے بعد۔ وتوفی فی لیلۃ عید الفطر، اور عید الفطر کی رات میں ان کی وفات ہوئی 256 میں۔ سمرقند کے قریب ایک بستی ہے خرتنگ اس کا نام ہے، جہاں پر وہ مدفون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو امام بخاری یتیم ہو گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری کی تربیت ان کی والدہ نے کی اور ان کے بڑے بھائی احمد نے کی۔ 16 سال کی عمر میں ان کو سرکار حرمین شریفین نصیب ہوا۔ اس وقت ان کو عبداللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کی روایات ازبر تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلب حدیث میں حجاز، شام، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراسان کے سفر کیے۔ 18 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں چاندنی رات میں بیٹھ کر تاریخ کبیر لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ہم اگر اپنے استادوں کو دیکھیں نا، جن سے ہم نے پوری زندگی میں علم پڑھا ہے، تو ان کی تعداد 200 کے قریب ہوگی، اس سے اوپر مشکل ہی ہے۔ اب ہم نے 200 استادوں سے علم حاصل کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر اللہ نے قبولیت ایسی عطا فرمائی، انہوں نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو حدیث مبارکہ کی یہ کتاب پڑھائی ہے۔ یعنی بخاری شریف جو کتاب ہے، امام بخاری نے اپنی زندگی میں 90,000 لوگوں کو پڑھائی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری کا مقام معلوم کرنا ہو تو ان کے شاگردوں کو دیکھو۔ امام بخاری کے شاگردوں میں امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی، ان کا نام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو بے مثال قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ابن المجاہد کہتے ہیں کہ کنت عند البیکندی، میں بیکندی کے پاس تھا، فقال علی، وہ مجھے کہنے لگے، لو جئت قبل، اگر تم تھوڑا پہلے آ جاتے، لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، تو میں تمہیں ایسا لڑکا دکھاتا جس کو 70,000 احادیث یاد ہیں۔ یعنی بچپن میں ان کو 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ احفظ 100,000 حدیث صحیح، مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح یاد ہیں، و100,000 حدیث غیر سے صحیح، اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں بھی مجھے یاد ہیں۔ یعنی 3,00,000 حدیثیں تو اس روایت میں امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہیں۔ بچپن میں انہوں نے اپنے استاد کی ایک غلطی کی نشاندہی کی، تو استاد نے ان کو دعا دی تھی کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کوئی بڑی شخصیت بنے گا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو علم میں وہ مقام عطا فرمایا کہ امت میں سب محدثین سے آگے نکل گئے۔ حافظ رجاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ آیت من آیات اللہ یمشی علی الارض، کہ امام بخاری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین پر چلتے تھے۔ قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ما اخرجت خراسان و مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ خراسان میں محمد بن اسماعیل بخاری جیسا پھر کوئی دوسرا بندہ پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہی تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کا درس دیا، وہ اتنا مؤثر تھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اٹھ کے آئے اور کہنے لگے، یا دعنی اقبل رجلیک یا استاد التعظیم، اے استادوں کے استاد، ذرا پاؤں آگے کر دیجئے، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یعنی امام مسلم امام بخاری کے پاؤں کو چومنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر دی، انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں جو جھوٹ شامل ہونے لگے گا تو وہ جھوٹ کو الگ کر دو گے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6,00,000 حدیثیں کل یاد تھیں۔ انہوں نے ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال کی، اس کی روایت، اس کا متن کیا ہے، اس کا راوی کون ہے، ایک ایک راوی کے حالات کو دیکھا،
اور اچھی طرح چھان پھٹک کر کے اس میں سے جس کے اوپر دل ٹھک گیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، پھر استخارہ کیا اللہ سے، اور جب اللہ سے استخارے میں بھی تائید مل گئی تب اس کو اس کتاب کے اندر شامل کیا۔ 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے کل 2700 احادیثوں کو بخاری شریف میں جمع کیا۔ اب آپ بتائیے کہ ہر حدیث کو لکھتے ہوئے وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، پھر حدیث کو لکھتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حدیث، میں نے اس بخاری شریف کی کتاب کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن کے نچوڑ کے چھان کے لکھا ہے۔ اب آپ دکھائیے کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2700 حدیثوں کو چن کے نکھار کے پیش کرنا امام بخاری نے کتنی محنت کی ہوگی۔ بخاری شریف میں بہت ساری احادیث ہیں جو مکررات کہلاتی ہیں۔ مکررات کہتے ہیں جو بار بار آئی ہیں، جیسے یہ حدیث مبارک ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف میں 7 جگہ آئی ہے۔ ایک باب کیف کان بعد الوحی میں، دوسرا باب ما جاء ان الاعمال بالنیات، تیسرا کتاب العتق، چوتھا باب الہجرہ، پانچواں باب النکاح، چھٹا باب النذور اور 7واں کتاب الحیل۔ اب اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ۔ الجامع سے مراد امور ثمانیہ کی وجہ سے سیر ہے، آداب ہے، تفسیر ہے، عقائد ہیں، فتن ہے، اشراط ہیں، احکام ہیں اور مناقب ہیں۔ صحیح سے مراد اس میں صحت حدیث کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ المسند سے مراد سند متصل کے ساتھ مرفوع۔ المختصر اس میں حدیث کا چناؤ کیا گیا ہے۔ امور سے مراد حدیث اور ایام سے مراد غزوات اور سنن سے مراد اقوال اور تقریرات۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ یہاں سنن سے مراد اقوال اور تقریرات ہیں اور ایام ہی سے مراد غزوات ہیں۔ مختلف محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی لاکھوں کی تعداد میں، مگر ان میں سے 6 کتابیں ایسی تھیں جن کو اللہ کی طرف سے قبولیت مل گئی۔ ان کو الحمدللہ ان کو اصول ستہ یا سیاق ستہ کہتے ہیں۔ 6 کتابیں جن کے حدیثوں کے صحیح ہونے پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ ان سیاق ستہ میں سے سب سے جو حدیث میں اچھی ہے، اعلیٰ کتاب ہے، وہ ہے بخاری شریف کی۔ ہر محدث نے اپنے حساب سے احادیث کو جمع کیا۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کی یعنی سمجھ کے لیے اس کی فنی پرکھ ہونی ضروری تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اصول حدیث سے کیا جو مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ ابن ماجہ کا مقصد تالیف عمل بالحدیث تھا جو حب رسول کے بغیر ممکن نہیں، لہذا انہوں نے محبت رسول کے ابواب سے کتاب کی ابتدا کی۔ امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی تینوں کا مقصد فقہی ترتیب پر جمع روایات تھا، لہذا انہوں نے کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارہ سے کتاب کا آغاز کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد تھا حدیث کا لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ نبی علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس کو بیان کیا جائے، لہذا انہوں نے وحی سے کتاب کا آغاز کیا۔ کیف کان بعد الوحی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف سے معلوم ہوگا کہ ائمہ مذاہب ہر حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف سے اس کے دلائل معلوم ہوں گے،
بخاری شریف سے اس کا طریقہ استنباط معلوم ہوگا، پھر مسلم شریف سے ان دلائل کی تقویت کے لیے اس مضمون کی دوسری احادیث معلوم ہوگی، نسائی شریف سے معلوم ہوگا کہ جو حدیث مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، پھر ابن ماجہ کی مدد سے مصنف کے بغیر علت تک پہنچنا آسان ہوگا۔ بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف بھی بہت صحیح احادیث پر مبنی کتاب ہے، مگر بخاری شریف کا رتبہ ان سے زیادہ بلند ہے۔ امام بخاری کی جو منفرد روایات ہیں ان کی تعداد 435 ہے، اور جو ان کے راوی متکلم کی ہے جس پر لوگوں نے کلام کیا، اعتراض کیا، ان کی تعداد 80 ہے، جبکہ امام مسلم کی منفرد روایات 620 ہیں اور متکلم فی راوی ان کے جو ہیں وہ 160 ہیں۔ اب امام مسلم کے متکلم فی راوی جن پر اعتراض ہوا وہ 160 اور امام بخاری کے جو ہیں وہ 80 ہیں۔ پھر ایک فرق اور بھی ہے کہ امام مسلم کے جو اساتذہ جو راوی ہیں وہ متقدمین سے پہلے سے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن امام بخاری کے جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا، میں نے ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ وقت گزارا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی تقویٰ کی زندگی تھی۔ اس لحاظ سے مسلم شریف پر بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے استاد سے ملاقات ضروری ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اس کے بغیر حدیث کی روایت آگے نہیں کی جا سکتی۔ اکثر محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز خطبہ سے شروع کیا ہے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ لیکن امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ اس پر محدثین نے اعتراض کیے کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ محدثین نے کہا کہ انہ حمد لفظا لا کتابتاً، کہ امام بخاری نے اللہ کی حمد زبان سے پڑھ لی تھی، لکھنے میں لکھا نہیں تھا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ بعض نے کہا کہ حمد کا مقصود بسم اللہ لکھنے سے حاصل تو ہو گیا، کیونکہ بسم اللہ میں الرحمن الرحیم اللہ کی حمدی تو ہے۔ لیکن محدثین نے جو بہترین جواب دیا وہ یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اخطأ ابتر ممحوب من کل برکت، کہ جو کام بھی اللہ کی حمد سے اور مجھ پر صلاۃ پڑھنے کے بغیر شروع کیا جائے وہ مقصوع ہوتا ہے اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق خطب سے ہے، کتب سے نہیں ہے۔ خطب سے مراد یہ کہ خطبہ نکاح، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، خطبہ جہاد، خطبہ جب بھی بندہ دے تو یہ پڑھے۔ اگر کتاب لکھنی ہو تو کتاب لکھنے سے پہلے اس کا لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو سب سے بہترین جواب محدثین نے دیا وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے طبیعت کے اوپر سنت کا اتباع غالب تھا، وہ ہر کام میں نبی اسلام کی سنت کی اتباع کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھوایا تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی، تو چونکہ نبی علیہ السلام نے خود ایک کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی، اس کی اتباع کرتے ہوئے امام بخاری نے بھی بسم اللہ سے بخاری شریف کی ابتدا کر دی۔ کتاب کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے وحی کا تذکرہ کیا ہے،
تو یہ غور کیجئے کہ علم جو ہے وہ 3 طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک حواس خمسہ سے، ہماری 5 حصے ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ یہ 5 حصے ایسی ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور مادی علم جتنا ہے وہ حواس خمسہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ حواس خمسہ سے ملنے والا علم جو ہے یہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کئی مرتبہ حواس انسان کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اب بندے کو زکام ہو جائے تو اس کو خوشبو کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خوشبو ہے یا نہیں۔ بخار ہو تو اس کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، اس کو سادہ پانی بھی نمکین محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور دوسری گاڑی ساتھ والی لائن پہ کھڑی ہے، پھر اگر وہ چلنی شروع ہو جائے گی نا تو آپ فیل کریں گے کہ ہماری گاڑی چل پڑی، حالانکہ آپ کی گاڑی نہیں چلی، ساتھ والی گاڑی چل رہی ہے۔ اس کو ایلیوژن کہتے ہیں کہ نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں بندہ سڑک پہ ڈرائیو کر رہا ہو تو آگے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، مگر آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ تو آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، باقی انسان کے حصے بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، تو اس سے ملنے والا علم کوئی یقین کے قابل نہیں ہوتا، اس میں دھوکے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے انسان کو عقل سے، جیسے آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا، اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اس نے کوئی لیبارٹری میں تجربہ نہیں کیا، اس نے فقط اپنے دماغ سے کام لیا کہ ایک فریم آف ریفرنس ایکس ہے اور دوسرا فریم آف ریفرنس وائی ہے، اور اس کی سپیڈ یہ ہے اور اس کی یہ ہے، اور کرا کے اس نے E=mc² کی ایکویشن ثابت کر دی۔ آج جس طرح دین کے یعنی دنیا میں پیغمبروں کا احترام کیا جاتا ہے، سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کا ایسے احترام کیا جاتا ہے۔ اب اس نے عقل سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، مگر عقل بھی انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس کیا گیا کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ کتنا غیر فطری عمل تھا، اور وہ لکھی پڑھی قوم، لکھے پڑھے لوگ کہلوانے والے تالیوں کی گونج کے اندر یہ بل پاس کرتے ہیں، اور ان کی عقل ان کو دھوکہ دیتی ہے۔ ایک ایسا بھی آدمی گزرا ہے کہ جو کہتا تھا کہ بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتا تھا کہ بہن جتنا بھائی کے مزاج کو پہچانتی ہے، ایک غیر لڑکی اتنا نہیں پہچان سکتی، لہذا بھائی کو چاہیے کہ وہ بہن سے شادی کرے۔ لیکن وہ کمبخت یہ بات بھول گیا کہ اگر بھائی کی شہوت کی نظر بہن پر پڑے گی تو حیا دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ آج بہن پہ پڑ رہی ہے تو کل ماں پہ تو پڑے گی، پھر انسان نہیں رہے گا، یہ تو حیوان بن جائے گا۔ تو عقل نے ان لوگوں کو دھوکے دیے، لہذا عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اعتماد کے قابل نہیں، اس میں امکان ہوتا ہے دھوکے کا۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے، وحی جو اللہ نے اپنے پیغمبر اسلام پر اتاری، وہ باطل کی آمیزش سے پاک ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ غلطی کا امکان نہیں۔ انسان کو پتہ کیسے چلے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کتاب کا آغاز یعنی اس کتاب آغاز جو ہے وہ وحی سے کیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس حدیث کی سند میں بھی بہت سارے لطائف ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث جو ہے وہ اپنے قریشی استاد سے روایت کی ہے، اور حدیث پاک میں ہے قدموا قریشا علی ائمۃ من القریش۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری نے بھی
اپنے قریشی استاد کی روایت کو پہلے ذکر کیا اور ان کو مقدم کیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث کو حمیدی سے نقل کیا ہے۔ حمیدی کا لفظ حمد سے ہے، اور حدیث جو آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کے راوی ہیں احمد ابن اشتاب۔ احمد کا لفظ بھی حمد سے اور حمیدی کا لفظ بھی حمد سے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو ہر حال میں اپنے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہی سے ہو رہی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اتنی اللہ کی حمد بیان کرے کہ اس کی زبان تھک جائے۔ اور اگر آپ غور کریں تو حمد کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور کوئی حمد کے لائق نہیں ہے۔ مخلوق میں کوئی کسی کی تعریف کرے، وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ بیوی خاوند کی تعریف کرے، میرا خاوند اتنا اچھا، تو یہ اصل میں اللہ کی طرف تعریف لوٹ رہی ہے جس نے اس کے خاوند کو پیدا کیا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے، میری بیوی اتنی نیک، اتنی خوبصورت، اتنی دیندار، تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی چیز کی تعریف کریں، مکان کی، دکان کی، پھل کی، پھول کی، تو ہر تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی، کیونکہ اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اصل میں تو حمد کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی احمد تھا، اور قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جو مقام ملے گا اس کا نام ہوگا مقام محمود، اور نبی علیہ السلام وہاں جا کر سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی کرے گا، میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام کی امت کا نام قیامت کے دن حمادون ہوگا، اور نبی علیہ السلام جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ان کے محل کا نام بیت الحمد ہوگا، اور جو جنتی ہیں ان کی ہر وقت کا ذکر ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اور فرشتے بھی جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہر وقت وقید الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور بندے کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا اس کو دنیا مل جائے گی۔ او الی امرأۃ ینکحها، یا اگر کوئی کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرے گا تو عورت سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کا ورود، شان ورود کیا ہے؟ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ وہ ام قیس جو ہے اس کو مکہ مکرمہ کے ایک بندے نے پسند کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو ام قیس نے جواب دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی جن کا نام پڑ گیا تھا مہاجر ام قیس، وہ ہجرت کر کے آئے اور ان کا نکاح ام قیس کے ساتھ ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی جو ثواب ان کو ملا، کیا اس بندے کو بھی وہی ثواب ملا یا کم ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے مسئلے کو کھول دیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کو دنیا مل گئی، عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی عورت سے نکاح مل گیا، اور جس نے اللہ کے لیے کی اس کا تو درجہ ہی کچھ اور ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ یہ حدیث ہے تو بہت مختصر سی، لیکن پورے دین کے اوپر محیط ہے۔ انسان کے ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جس نیت کے اندر اخلاص ہوگا قیامت کے دن وہ وزنی عمل ہوگا، اور جس کے اندر دکھاوا ہوگا وہ بے وزن عمل ہوگا۔
قیامت کے دن بڑے بڑے ہمارے عمل ایک طرف ہو جائیں گے، وہ بخشش کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ وہ عمل بخشش کا ذریعہ بنیں گے جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے، مگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ حضرت شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی۔ اب غلطی ایسی تھی کہ وہ اگر چاہتا تو اس کو طلاق دے دیتا، گھر بھیج دیتا، سزا دیتا، کچھ بھی کرتا، ٹھیک تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی غلطی تو کر گئی ہے، مگر اس پر اس کو افسوس بھی ہے اور نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میری بیوی تو ہے، اللہ کی بندی ہے، غلطی کر گئی، میں اس کی غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ فوت ہوا، اللہ کے حضور پیشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ عمل اس کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے بیوی کو، مگر یہ بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں بہت اچھی ہیں، مگر بخشوانے کے لیے ہمیں وہ عمل چاہیے کہ جو اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ کتنے بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج پوری دنیا کے اندر معروف ہیں، علماء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام غزالی وفات کے بعد کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے بخشش ہو گئی۔ اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی، آپ نے اتنی بڑی جو ہے وہ کتابیں لکھی اور آپ نے تو امت کو نصیحت کی اور فائدہ پہنچایا۔ امام صاحب نے کہا کتابیں تو پیش ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی بخشش ہو گئی۔ بھئی کس عمل پر بخشش ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے دوات میں قلم ڈالی اور نکالی کہ میں لکھتا ہوں، تو ایک مکھی اس قلم کی ٹپ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، تو مجھے خیال آیا یہ پیاسی ہوگی، چلو اس کو سیاہی پینے دو۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے قلم کو ایک ہی جگہ روک لیا، مکھی پی کے اڑ گئی تو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا کہ تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال کیا، میں تجھے جہنم کی پیاس سے نجات دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ امام غزالی کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کی روحانیت، ان کے خطبات، ان کی کتابیں، لیکن بخشش کا ذریعہ یہ بنا کہ انہوں نے مکھی کا پیاس کا خیال رکھا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ پہلے میں یہ واقعات بیان نہیں کرتا تھا، ڈرتا تھا کہ بھئی خواب کی باتیں ہیں کیا بیان کرنی، لیکن پھر میں نے امام احمد سرہندی، امام مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کتاب لکھ رہا تھا تو میری انگلی کے اوپر سیاہی لگ گئی، جیسے پین کی سیاہی انگلی پہ لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ کہتے ہیں کہ میں بیت الخلاء میں گیا، مگر بیت الخلاء بیٹھتے ہوئے میری نظر جب پڑی تو مجھے خیال ہوا کہ میں یہاں پر پانی استعمال کروں گا تو یہ سیاہی جو میں قرآن و حدیث لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں یہ دھلے گی اور نجاست کے ساتھ مل جائے گی، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کر پاک جگہ پر اس سیاہی کو دھویا اور پھر آ کر اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوا۔ اللہ نے الہام فرمایا احمد سرہندی تیرے اس ادب کی وجہ سے ہم نے تیرے سب گناہوں کو معاف فرمایا۔ اب آپ بتائیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اگر مجدد ثانی جیسے بزرگوں کی مغفرت بھی اس چھوٹے پہ عمل پہ ہوئی، حالانکہ ان کے ہزاروں خلفاء تھے اور ان سے مخلوق کو بہت فائدہ پہنچا اور آج بھی پہنچ رہا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا جی، یہ تو جی بڑے شیخ المشائخ ہیں، ان کے تو جی 200 خلفاء ہیں، اور یہ تو جی بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور ان کے پاس تو 600 طلباء ہر دور حدیث کرتے ہیں، اور یہ تو بڑے مفتی ہیں، اور ان سے تو اتنے ہزار مفتی جو ہے پڑھ چکے ہیں، اور یہ تو فلاں ہے، اور ان کا تو جی بیان کیا ہی کہنا، اور دنیا بیان سن کے مست ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے جتنے اعمال ہیں سارے اعمال اچھے ہیں، مگر بخشش کا ذریعہ یہ نہیں بنیں گے، وہ چھوٹا سا عمل بنے گا جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہوگا اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا۔ مجھے بچپن میں میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے
فرماتے تھے کہ ہمارے قریب کے علاقے میں ایک شیخ تھے جو ذمہ دار بھی تھے، اور ان سے ہزاروں لوگ بیعت تھے۔ وہ فوت ہوئے، کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمان لگے کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی، آپ کے تو ہزاروں مریدین اور آپ کا بڑا فیض اور آپ کا بڑا نام اور بڑی شہرت، کہ بھائی مرید اور فیض اور یہ کچھ بھی آگے نہیں آیا، اس سے پہلے ایک عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا۔ اس نے کہا کون سا عمل؟ کہنے لگے وہ عمل مجھے بھی یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا جی تفصیل بتا دو۔ کہنے لگے کہ سال میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب چارے کی کمی ہوتی ہے، تو امیر لوگوں کے جانور تو چارہ کھا لیتے ہیں اور غریبوں کے جانور بھوکے رہتے ہیں، تو پھر وہ یا تو چارہ خریدتے ہیں یا اگر نہیں پیسے دے سکتے تو بلا اجازت دوسرے کا چارہ چرا لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک وقت تھا، میرا چارہ لگا ہوا تھا، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا چارہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے لوگوں کو کہلوایا بھی صحیح کہ بھی میرے اپنے جانور کافی زیادہ ہیں، ضرورت کے لیے پورے ہیں، تو کوئی اور جانور نہ چرائے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ایک دن میں نے پھر فیصلہ کیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا، اور جو بندہ جانور چرانے آئے گا نا، میں اس کو پکڑ کے تنبیہ کروں گا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ چنانچہ ایک رات میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب رات گہری ہو گئی، اندھیرا آ گیا، میں نے دیکھا کہ چند بکریاں جو تھیں وہ میرے کھیت میں آئیں اور چرنے شروع ہو گئیں۔ ان بکریوں کے پیچھے کوئی ایک نوجوان تھا جو اندھیرے کی وجہ سے میں اس کو پہچان نہیں رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے دور سے پوچھا او میاں تم کون ہو، تو کیڑے ہیں؟ جب میں نے اس سے پوچھا نا تو کیڑے ہیں، اس نے آگے سے جواب دیا میں احمد ہوں۔ کہنے لگے جیسے ہی اس نے نام احمد بتایا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس نوجوان کا نام بھی احمد ہے۔ تو میں نے اسے یہ کہہ دیا احمد ہے تے پیا چرا، اگر تو احمد ہے تو بکریاں چراتا رہ، میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج رکھی، قدر رکھی، میں نے اس وجہ سے تیری گناہوں کی بخشش فرما دی۔ احمد ہے تے پیا چرا، ایسا ایک فکرہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا جو ہم نے اللہ کے لیے کہا ہوگا، اور اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے اعمال کے اوپر زیادہ انحصار نہ کریں کہ ہمیں تو اس وجہ سے بخشے جائیں گے، ہمارا تو مدرسہ ہے اور ہمارے تو اتنی شاگردیں ہیں اور اتنے مدرسے ہیں اور اتنی شاخیں ہیں۔ یہ سب شاخیں، یہ سب مدرسے اپنی جگہ، لیکن بخشش ہوگی ہمارے اس عمل پر جو ہمارے اللہ کو پسند آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیے کتنے مختصر الفاظ میں نبی علیہ السلام نے کتنی گہری بات سمجھا دی کہ اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو طلباء کے ذہن میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی گناہ کا کام اچھی نیت سے کریں تو کیا اس میں ثواب ملے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس لیے چوری کرے کہ جی میں غریبوں میں پیسے تقسیم کروں گا، تو کیا اس کا چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو علماء نے کہا کہ دیکھو، گناہ کو نیکی کی نیت سے کرنا تو دین کو کھیل بنانے والی بات ہے، یہ تو اور بھی زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو اعمال جائز ہیں ان میں نیت کا ہونا ٹھیک ضروری ہے، اگر ان میں بھی نیت میں فطور آ گیا تو جائز کام بھی ناجائز بن جائیں گے۔ اب اس کی مثال سن لیجئے، اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اور وہ اپنے خامند کے لیے بنتی سنورتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہ ایک اچھا عمل ہوا اور اس اچھے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے خوشبو لگاتے ہوئے یہ سوچا کہ آج فنکشن میں میرا کزن بھی آیا ہوگا اور اس کو تو یہ خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، میں آج یہ لگا لیتی ہوں، تو یہ خوشبو کا لگانا اس کے لیے گناہ بن جائے گا۔ نیک کام تھا مگر بدنیتی کی وجہ سے یہ نیک کام بھی برا ہو گیا چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔
تو نیک کام بھی ہم کریں تو اس میں بھی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ کام بھی گناہ بن جائے گا. انما الاعمال بالنیات. اب ایک مسئلہ اور بھی سامنے آیا کہ کئی مرتبہ ایک کام میں بندے کی کئی نیتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ کپڑے بدلتا ہے تو نیت ہی ہوتی ہے کہ جی میلے کپڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، چلو میں صاف کپڑے بدل لیتا ہوں، تو اتنی نیت سے اس کو ثواب تھوڑا ملے گا. ایک بندہ زیادہ نیتیں کرتا ہے، جیسے ایک محدث لکھتے ہیں کہ میں کپڑے بدلنے میں 40 نیتوں کو اکٹھا کیا کرتا تھا. میں کپڑے بدل رہا ہوں، میں اپنے ستر کو ڈھانپوں گا، میرے اللہ کا حکم ہے. پہلی بات، پہلی نیت. پھر دوسری نیت یہ کہ صاف کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، اس لیے میں صاف کپڑے پہنوں گا. پھر تیسری بات کہ اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو. میں صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جاؤں گا اور اللہ کے حکم پر عمل کروں گا کہ میں نے زینت اختیار کی. اب دیکھیں اس بندے نے کپڑے بدلتے ہوئے کتنی نیتوں کو جمع کر لیا. اب جس نے زیادہ نیتوں کو جمع کیا اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور جس نے ایک نیت رکھی اس کو ثواب تھوڑا ملے گا. ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، جی میں نماز پڑھ کے آیا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. ایک بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں جاؤں گا، اعتکاف کی نیت سے وقت گزاروں گا، میں وہاں پر اللہ کے ذکر میں، اور اگر کوئی درس ہوا تو درس بھی سنوں گا، اور اگر وہاں پر میرے دوست مجھے محلے والے ملے تو میں ان سے خیریت بھی ان کی دریافت کروں گا. اب اس بندے کو اتنی نیتیں کرنے کی وجہ سے مسجد جانے کا ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اس نے ایک عمل میں زیادہ نیتوں کو جمع کر لیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ عام آدمی کو اسی عمل کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا ایک عالم کو اس کا ثواب ملتا ہے، چونکہ وہ زیادہ نیتیں جمع کر کے اپنے اجر کو بڑھا لیتا ہے. بلکہ کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہی عمل ایک عام آدمی کرے تو وہ ناجائز ہوتا ہے، اور عالم کرے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ شیخ حدیث رحمۃ اللہ کے والد ہیں. وہ گرمی کے موسم میں عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی تو کنویں پہ آ جاتے تھے اور دو طلباء کو کہتے تھے کہ میرے اوپر پانی کے ڈول بھر بھر کے ڈالتے رہو. اب وہ بچے جو تھے وہ کئی 100 ڈول پانی کے ان کے اوپر ڈالتے اور مولانا بیٹھے رہتے. ایک آدمی پڑوس میں رہتا تھا، وہ حضرت کا عقیدت مند بھی تھا. وہ قریب سے گزر کے سلام کرتا اور کہتا ہے حضرت ہمیں تو کبو حرام ہو اور خود کیے جاؤ. یعنی پانی میں اسراف کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ ناجائز ہے، تو ہمیں تو کبو حرام ہو اور خود کیے جاؤ. تو حضرت کہیں، حضرت جواب اتنا دیتے میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز. ایک دن اس کے پاس ٹائم تھا، تو جب اس کے پاس ٹائم تھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت آج مجھے سمجھاؤ آپ کے لیے جائز کیسے اور میرے لیے ناجائز کیسے. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نہاؤ گے تو کس نیت سے نہاؤ گے؟ اس نے کہا میں اس نیت سے نہاؤں گا کہ پسینہ اور میل کچیل دور ہو جائے. فرمایا چونکہ تم پسینہ اور میل کچیل دور ہونے کی نیت سے نہاؤ گے تو 2-4 ڈول میں نہانا کافی ہے، اس سے زیادہ استعمال کرو گے تو اسراف ہوگا اور حرام ہوگا. اس نے کہا کہ آپ کس نیت سے نہاؤ؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سارا دن بند کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں، گرمی ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر گرمی کا اثر ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے. عصر کے بعد جب ہمیں ٹائم ملتا ہے تو میں آتا ہوں اور گرمی دور کرنے کی نیت سے اپنے اوپر پانی ڈلواتا ہوں. اب میں اگر 1000 ڈول بھی ڈلواؤں گا تو اسراف نہیں بنے گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا. اس لیے نیت کو سیکھنا چاہیے. پہلے زمانے میں اپنے شیوخ کے پاس سالوں رہ کر لوگ نیت کرنا سیکھتے تھے. حضرت شیخ حدیث نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے نے 8 سال اپنے شیخ کے پاس گزارے اور ہر عمل میں نیت کو کرنا سیکھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے نیت کو کرنے کا. چنانچہ ایک شخص نے مکان بنوایا اور اپنے شیخ کو بلایا. انہوں نے مکان دیکھا اور سوال پوچھا کہ تم نے کمرے کے اندر کھڑکیاں روشن دان کیوں بنوایا ہے؟
اس نے کہا جی میں نے اس لیے بنوایا کہ اس سے روشنی اور ہوا آیا کرے گی۔ تو شیخ نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے بندے، تم نیت یہ کرتے کہ اس کھڑکی سے یا روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو تجھے ثواب بھی ملتا، اور روشنی اور ہوا تو آنی تھی، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو دیکھو کھڑکی رکھنے میں بھی نیت کرنا انہوں نے سمجھایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، بلا نیتی سے نقصان زیادہ پہنچا ہے۔ یعنی ہم بہت سارے عمل بلا نیت کے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں۔ اب کپڑے بدلنے میں کیا نیت ہے؟ کوئی نیت نہیں ہوتی، بس نائٹ ہون پہن لیا ہم نے، عادت بنی ہوتی ہے، اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ اگر وہی بندہ تہبند بدلتے ہوئے، شلوار بدلتے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے یہ نیت کرے کہ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے اپنے کپڑے بدلتے تھے، میں سنت کی اتباع کی نیت سے کپڑے بدل رہا ہوں، تو اس کا یہ نائٹ سوٹ پہن کے سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ کون سی عورت ہے جو اپنے بچے کو پیار نہیں کرتی؟ مگر ہم بلا نیت کے پیار کرتے ہیں، بس بچہ ہے، بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اس کو پیار کرتی ہیں، بوسے دیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ریح الولد من ریح الجنہ، کہ اپنے بچے کے جو مہک ہوتی ہے بدن کی، وہ تو جنت کی خوشبو کی مانند ہے۔ اب جو ماں یہ نیت کرے گی کہ میں اپنے بچے کا بوسہ لے رہی ہوں اور میرے بچے کے بدن کی جو مہک میں نے سونگی یہ تو جنت کی خوشبو کی مانند ہے، اب اس کا بچے کو بوسہ لینا، پیار کرنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہا کریں کہ کس ہم نیت کے اندر کھوٹ ہے یا دکھاوا ہے۔ جب ہم کسی سے تعریف کے منتظر ہوں گے نا، مثلا میں نے تلاوت کی، اب اس انتظار میں ہوں کہ لوگ کہیں قاری صاحب کیا مزہ آ گیا، میں نے نعت پڑھی، لوگ کہیں جی کیا بات ہے، سما باندھ دیا، میں نے بیان کیا، پھر لوگوں سے اس نیت سے انتظار میں رہوں کہ لوگ کہیں جی آج تو بیان بڑا ہی اچھا تھا۔ یہ جو دل کے اندر انتظار ہوتا ہے نا لوگوں سے اچھی فیڈ بیک لینے کا، یہ نیت کے اندر کھوٹ کی دلیل ہوتی ہے۔ بس اللہ کے لیے بیان کیا، اب اللہ اس کو قبول فرمائے، ورنہ ہمارے بیانات، ہماری نعتیں، ہماری تلاوتیں ہمارے کسی کام نہیں آئیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اگر ہر کام میں ہم نیت اللہ کی رضا کی کریں گے تو وہ عمل کام آئے گا، ورنہ کام نہیں آئے گا۔ اب ایک بات اور ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر نور برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اس کو سنو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ تو یہ انوارات کی بارش ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے وہاں بھی انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مجذوب سا تھا دہلی میں، وہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، کھڑے ہو کر کہنے لگا اس مکان پر انوارات کی بارش کیسے ہو رہی ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ شیخ عبداللہ دہلوی کا مکان ہے اور وہ اپنے گھر میں طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اب گھر کے اندر بیٹھے طلباء کو حدیث شیخ پڑھا رہے تھے اور اس مکان پر انوارات آتے ہوئے مجذوب دیکھ رہا تھا۔ تو جب مدرسے میں شیخ الحدیث حدیث پڑھاتے ہیں تو وہی انوارات اترتے ہیں جو حدیث کے ہیں۔ اب طالبات کو چاہیے کہ وہ ان انوارات کو حاصل کریں۔ فقط الفاظ کے معنی کو سمجھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان انوارات کا اپنے دل میں حصول کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو دور حدیث میں پہنچ کے بھی عمل کی رتی نہیں ہوتی۔
میرے پاس ایک طالب علم کو لایا گیا، باپ لے کے آیا، حضرت یہ میرا بیٹا دور حدیث میں پڑھتا ہے فلاں مدرسے میں اور یہ فرض نماز نہیں پڑھتا۔ اب دور حدیث کرنے والا، مدرسے میں پڑھنے والا لڑکا اگر فرض نماز نہ پڑھے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے تو ابھی دین کی رتی بھی حاصل نہیں کی۔ اسی طرح کتنی طالبات ہیں جو دور حدیث میں ہوتی ہیں مگر ان کو سیل فون جو ہے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر وقت میسیجز ہو رہے ہوتے ہیں، میسیجز پڑھے جا رہے ہیں، واٹس ایپ ہو رہا ہے، تصویریں بھیجی جا رہی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، اور ادھر سے دور حدیث بھی چل رہا ہے۔ اب ایسے دور حدیث کا کیا فائدہ جب انسان اس سیل فون کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے مقصود یہ ہے کہ حدیث جب پڑھیں تو حدیث پاک کے انوارات دل میں اتریں اور دل بدلے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے دلوں کو دیکھیں گے۔ فرمان الہی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، جو سنورا ہوا دل آیا وہ دل اسے کام آئے گا۔ تو اللہ کی نظر تو ہمارے دلوں پر ہے۔ اگر دل میں نور نہ آیا تو پھر ان عبارات کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے جو دور حدیث کی طالبات ہیں وہ پورا سال تقوی کے ساتھ گزاریں، گناہوں سے بچ کے وقت گزاریں اور اپنے دل کو انوارات، جو حدیث کے انوارات ہیں، اس سے بھریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دور حدیث کا سال جو ہے وہ نبی السلام کے درشن کا سال ہوتا ہے، کیونکہ طلباء سارا دن حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کے مضمون کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، ہر وقت ان کی فکر وہی رہتی ہے، نبی علیہ السلام کی باتیں، آپ کی شخصیت، آپ کی محبت۔ تو جو انسان دن میں سوچتا کرتا رہتا ہے، خواب میں بھی پھر وہی کچھ دیکھتا ہے۔ تو اکثر طلباء طالبات کو دور حدیث کے سال میں نبی السلام کی زیارت ضرور ہوتی ہے، لیکن جس کے گناہوں سے اپنے دل کے آئینے کو میلا کر لیا ہو، اس آئینے میں تو اس کو اپنی شکل نظر نہیں آتی، تو نبی السلام کی شکل کیا نظر آئے گی؟ اس لیے اپنے دل کی پاکیزگی کا خیال کیجئے اور ان احادیث سے انوارات کو حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ الحمدللہ کہ جامعہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہزاروں طالبات یہاں سے پڑھ چکی ہیں، اور الحمدللہ خان میں بھی ہے، وہاں بھی مجھے جانا نصیب ہوا، اس کی عمارت بن چکی اور آج وہاں بھی انہوں نے جلسہ رکھا ہوا ہے اور ہمارا یہ بیان لائیو وہاں پر ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری ان کے لیے دعا رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔